بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اقرار نامہ ثالثی کے بعد جو ثالث مقرر کیا جاتا ہے وہ دونوں فریقین کو شہادت پیش کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی جائیداد مدویہ کے بابت کوئی تنازع ہو تو وہ وہاں کا معائنہ بھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام کارروائی کے بعد اپنا ثالثی فیصلہ، جس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے، وہ ریٹن فارم میں، تحریری فارم میں دیتا ہے، اور آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے حوالے سے ایک ایپلیکیشن بڑی اہم ہے کہ جس میں ثالثی فیصلہ رول آف کورٹ بنانے کے لیے اور اس ثالثی فیصلے کی بنا کے اوپر ڈگری حاصل کرنے کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے۔ یہ درخواست رول آف کورٹ بنانا اور اس کے بعد اسی ایوارڈ کے اوپر، ثالثی فیصلے کے اوپر ڈگری کا جاری کیا جانا، سیکشن 14، سیکشن 15، سیکشن 16 اور سیکشن 17 آربیٹریشن ایکٹ 1940 اس پہ ڈیل کرتا ہے۔ کمپیٹنٹ کورٹ ثالث کی طرف سے دیا جانے والا جو تحریری ثالثی فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ثالثی فیصلے سے واضح طور پر کوئی بے ضابطگی ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے 2003 SCMR پیج 1903 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک ٹرائل کورٹ کو انڈر سیکشن 17 اور انڈر سیکشن 30 آربیٹریشن ایکٹ 1940 ایک ایوارڈ کو درست یا تبدیل کرنے کے بہت حد تک لمیٹڈ اختیارات ہیں، اور اس اختیارات کو ایک ٹرائل کورٹ جو ہے بہت ہی محتاط طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2002 SCMR پیج 1662 میں کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کی سیکشن 17 کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالت ایک ثالثی فیصلے کو ان گراؤنڈز کے اوپر منسوخ نہیں کر سکتی جن گراؤنڈز کا تذکرہ سیکشن 30 اینڈ سیکشن 33 آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں کیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے اور اسٹیچو ہمیشہ پریویل کرتا ہے۔ یہ بات واضح کی گئی 2014 SCMR پیج 1268 کے اندر۔ اور ایک ثالثی فیصلے کے صرف جو متنازعہ حصے ہیں اس کے اوپر عدالت مخالف پارٹی یا اعتراض کرنے والی پارٹی کو سنتی ہے، اس کے بعد فیصلہ دے سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی ثالثی فیصلے کے اوپر ان مکمل طور پر
یا ثالثی فیصلے کے کسی مخصوص حصے پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا مخالف پارٹی کی طرف سے، تو پھر اس حصے کو، غیر متنازع حصے کو اسی طرح سے لاگو کیا جائے گا، اور رول آف کورٹ بنانا اور اس کی بنا کے اوپر ڈگری کا جاری کرنا کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 CLD پیج 132 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 سیکشن 30 اور سیکشن 33، یہ بات ان کے تحت اگر کوئی اعتراض نہیں بھی اٹھایا گیا تو جو ثالثی فیصلے کا کوئی ایسا پورشن جو اللیگل ہے، جو غیر قانونی ہے، غیر منطقی ہے، ایک پروڈنٹ جوڈیشل مائنڈ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ملک کا قانون اس کو نہیں مانتا، تو اوارڈ جو ہے وہ غیر قانونی متصور کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 CLD پیج 824 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایک ثالث کو یا دو ثالثوں کو دونوں فریقین بذریعہ اقرار نامہ ثالثی مقرر کر دیتے ہیں، تو ثالث جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرتا ہے، فریقین کو شہادت پیش کرنا کے لیے بلایا جاتا ہے، معاملات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اب جو کارروائی ہے ثالثی کی اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک ثالث کے لیے قانون کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثالثی کارروائی کو ضبط تحریر کرے، اس کو قانون امپاور کرتا ہے کہ وہ زبانی طور پر بھی فریقین کو سنے، فریقین کے گواہان کو سنے، اگر کوئی دستاویزات ہیں فریقین کے پاس تو وہ ان کا ملاحظہ کرے، اس کے بعد جو اس نے تحریری فیصلہ، جو اس نے ثالثی فیصلہ دینا ہے وہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے، وہ زبانی نہیں ہوگا۔ اور بہتر ہے کہ ثالثی فیصلہ جو ہے ایک اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھا جائے، اس کے بعد فریقین کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فریقین کو ثالث کی طرف سے کہ بطور ثالث آپ نے مجھے مقرر کیا، فلاں معاہدہ ثالثی کے ذریعے میں آپ کا ثالث تھا، میں نے کارروائی ثالثی کی ہے، اور نوٹس میں وہ کہتا ہے کہ اب میں نے ثالثی کا فیصلہ کر دیا ہے، ایوارڈ جاری کر دیا ہے، اور اگر فریقین اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے دستخط کر سکتے ہیں، ادروائز فریقین کے دستخط ایوارڈ کے اوپر لازمی نہیں ہے، کیونکہ فریقین نے معاہدہ ثالثی کے اوپر جب اس کو ثالث مقرر کیا گیا تھا اس کے اوپر دستخط کیے تھے۔ جب فیصلہ جو ہے وہ فریقین سن لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فریق بھی کمپیٹنٹ کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 14 آربیٹریشن ایکٹ 1940 ایک اپلیکیشن برائے پیش کرنے فیصلہ ثالثی دے سکتا ہے اس کو رول آف کورٹ بنانے کے لیے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1999 YLR پیج 978 کے اندر۔ اس کے بعد جو ثالث ہے وہ بھی اپنا ثالثی فیصلہ کمپیٹنٹ کورٹ میں پیش کر سکتا ہے رول آف کورٹ بنانے کے لیے۔
ایسی صورت میں عدالت فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے، اور اگر کسی فریق کو کوئی اعتراض ہے تو اعتراضات پیش کرنے کے حوالے سے نوٹس کے بعد وہ اعتراضات جمع کروا سکتے ہیں عدالت میں۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 2002 SCMR پیش ہے 1903 کے اندر۔ اگر کوئی قانونی لکونہ نہ ہو تو عدالت فریقین کی طرف سے یا کسی فریق کی طرف سے اعتراضات کے فیصلے کے بعد جو ثالثی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا کر اس کے مطابق ڈگری ایشو کر سکتی ہے، کیونکہ نہ ہی ایوارڈ جو ثالثی فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی لیگل خامی پائی گئی ہے، جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کو واضح کر دیا گیا ہے اور کوئی لیگل لکونہ نہیں پایا جا رہا، دین جو ثالثی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے بنا پر ڈگری بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLJ 1999 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 426۔ بنیادی طور پر ثالثی فیصلہ ایوارڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کا مقصد فریقین کے مابین مقدمہ بازی اور لڑائی جھگڑا اور تنازع کو ختم کرنا ہے، اور ایک تنازع کی جو ٹیکنیکل خامیاں ہیں ان ٹیکنیکل خامیوں کو دور کرنا ہے، اور آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا مقصد یہ ہے کہ جو متنازع امور ہیں فریقین کے مابین، ایسے معاملات کو ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایک گھریلو ٹریبیونل کے سپرد کر دیا جائے تاکہ فریقین قانونی پیچیدگیوں سے مبرہ ہو جائیں، اور عدالت کو اختیار سماعت کے لیے اس وقت آیا جائے جب کوئی فیصلہ ثالثی آ جائے، اس کے بعد پھر فریقین کو اگر اعتراض نہیں ہے تو اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے، اور اگر اعتراض ہے تو ان اعتراضات کو دور کیا جائے اور اعتراضات کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ جہاں تک معاملہ ہے رول آف کورٹ بنانے کے عدالت کے اختیار سماعت کا، تو وہ یاد رکھیے گا کہ مالیت مقدمہ کے مطابق ہی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ متعلقہ کورٹ میں دیں گے، جتنی اختیار سماعت کے حساب سے کوئی عدالت جو ہے وہ مقدمات کو اختیار سماعت رکھتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1984 لاہور ہائی کورٹ پیج 515 کے اندر۔ اب جو ثالثی کی پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر مجموعہ ضابطۂ دیوانی یا قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے کسی شہادت اسی لیول پہ ہوگی جس طرح لیول کے اوپر قانون شہادت آرڈر واضح کر رہا ہے، یا پروسیڈنگز جس طرح سے مجموعہ ضابطۂ دیوانی دے رہی ہے اس طرح سے نہیں۔ یہ تو گھریلو ٹریبیونل ہے، پنچایت ہے، ایک اپنی جگہ اپنا طریقہ کار کے مطابق چلتا ہے، اور اس بنا کے اوپر کہ CPC کو یا کہ قانون شہادت آرڈر کو اپلائی نہیں کیا جاتا، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ثالثی کارروائی گھریلو ٹریبیونل کی کارروائی ہی تصور کی جاتی ہے۔ یہ بات NLR 1998 ACE پیج 159 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا اس بات کو۔ اب معاملہ فریقین کے درمیان حقوق کا ہے، رائٹس کا ہے، سیول نوعیت کا، دیوانی معاملات کا ہے، فوجداری معاملات میں تو ثالثی ہے ہی نہیں، نہ ہی
کوئی ایسے معاملات ہیں۔ اب نہ ہی قانون شہادت آرڈر اور نہ ہی مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے جو اسٹرکٹ رول اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرنا کوئی ضروری ہے۔ بنیادی طور پر آربیٹریشن ایکٹ 1940 یہ کہتا ہے کہ ایک ثالث جو ہے وہ فیکٹس جو تنازع کے ہیں اس کا جج ہے۔ وہ روٹ لیول کے اوپر، بنیادی لیول کے اوپر وہ واقعات مقدمہ، متنازع امور کے واقعات کو سمجھ رہا ہے اور وہ بہترین جج ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ایک فیصلے میں جو رپورٹ ہوا 1993 MLD پیج 1291 کے اندر۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب ثالثی فیصلہ ہو گیا ہے، اس ثالثی فیصلے کی اس وقت تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنا نہ دیا جائے، اور اس رول آف کورٹ بنانے کے بعد نوٹس جاری ہو جائیں، اور اس کے بعد اس ثالثی فیصلے کی بنا کے اوپر ڈگری صادر نہ کر دی جائے۔ ادروائز ثالثی فیصلہ لے کے گھر میں الماری میں سنبھال کے رکھ دے، اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے۔ فوری طور پر اس کو رول آف کورٹ بنانا ہے۔ رول آف کورٹ بنانے کے بعد نوٹس جاری ہوں گے فریقین کو، وہ آ کے بیان دیں گے رضامندی کا، اس کے بعد پھر اس کو ڈگری اسی ثالثی فیصلے کی بنا پر جاری کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 2002 کراچی ہائی کورٹ، پیج ہے 420، اس میں یہ بات واضح بھی کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، صرف زبانی معاہدہ ثالثی کی بنا پر رول آف کورٹ بھی نہیں بنے گا، اور نہ ہی کوئی اسی بنا پہ کوئی ڈگری جاری کی جائے گی، کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1989 CLC پیج 1666 کے اندر، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایک دعوے کی سماعت چل رہی ہو اور عدالت اس معاملے کو فریقین کی رضامندی سے ایک ثالثی کے سپرد کر دے، اور ایسا جو ثالث ہے اس کو ریفری کہا جاتا ہے، جو کہ عدالت میں بجائے فیصلے کے اپنا بیان قلم بند کراتا ہے، اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، جبکہ ایک ثالث جو ہے فریقین سے ثبوت لیتا ہے اور اپنا فیصلہ تحریری طور پر دیتا ہے۔ جبکہ عدالت اگر معاملہ کسی ثالثی کے سپرد کرتی ہے تو ایسے ثالثی کو ریفری کہا جاتا ہے، اور وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ بطور ریفری۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوئی تھی 1997 CLC پیج 155 کے اندر۔ اب بات آ جائے گی ثالثی فیصلے کے اوپر اسٹامپ کیا لگے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ثالثی فیصلے کے اوپر 3% کے حساب سے اسٹامپ پیپر لگتا ہے۔ اگر کم اسٹامپ کے اوپر لکھا گیا ہے ثالثی فیصلہ، تو کمی اسٹامپ فیس جو ہے نا پنلٹی کے ساتھ بعد میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ 3% کے حساب سے جو تنازع ہے، جو جائیداد مالیت بغرض سماعت جو بھی تھا تھی، اس کی 3% کے حساب سے۔ لیکن پارٹی نے کیا کیا، اب ثالثی فیصلہ 1000 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ لیا یا 500 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ لیا۔ تو جب عدالت میں یہ بات آئے گی تو عدالت کمی کورٹ فیس کا آرڈر بھی کرے گی اور ساتھ جرمانہ بھی کرے گی، پینلٹی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے NLR 1999 UC پیج ہے 181 کے اندر۔
اور اگر ثالثی فیصلہ جائیداد غیر منقولہ کے متعلقہ ہو تو وہ باقاعدہ طور پر یاد رکھے گا کہ فیصلہ ثالثی جو ہے غیر منقولہ جو ہے اس کی رجسٹری جو ہے رجسٹریشن جو ہے کورٹ کے اندر وہ لازمی ہے. پہلے اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے، اسٹیمپ پیپر کے اوپر رجسٹرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ غیر منقولہ جائیداد جو ہے اس سے متعلقہ ہے. اور اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو بغیر رجسٹری ایسا غیر منقولہ جائیداد سے متعلقہ جو فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ ہی نہیں بنایا جائے گا، اور جب رول آف کورٹ نہیں بنے گا دین اس کی بنا پر ڈگری صادر کرنا جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر بن جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1999 SCMR پیج 2702 کے اندر اور 1999 CLC پیج 1685 کے اندر، اور یہ بات ریوائیو کی گئی 2002 YLR پیج 386 کے حوالے سے. اور جب آپ ایک فیصلے کو ثالثی فیصلے کی بنا پر ڈگری جاری کروانے کے لیے انڈر سیکشن 14 15 16 اینڈ 17 آربیٹریشن ایکٹ 1940 ایک کمپیٹنٹ کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ایسی اپلیکیشن کے اوپر جو کورٹ فیس ہے وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1 کلاس بی کورٹ فیس ایکٹ سیکنڈ شیڈیول کورٹ فیس ایکٹ ہے 1870 کا، اس کے مطابق ₹2 کا کورٹ فیس اس اپلیکیشن پہ کرنا ہے. اب ثالثی فیصلے کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ لمیٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے، اب ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنانا، اس کی بنا پر ڈگری ایشو کرنا، اس کی جو میعاد ہے قانون میں وہ 90 دن مقرر کی گئی ہے، اور آرٹیکل 178 لمیٹیشن ایکٹ 1908 یہ کہتا ہے کہ جب کسی ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنا کے اس فیصلے کے اوپر ڈگری لینی ہے تو 90 دن کے اندر اندر یعنی 3 ماہ کے اندر اندر عدالت میں آپ آ جائیں گے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1999 SCMR پیج 2702 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. البتہ ثالثی فیصلہ کی بنا پر اس کو رول آف کورٹ بنا کے اس پہ ڈگری ایشو کروانے کا جو معاملہ ہے، لمیٹیشن تو آرٹیکل 178 اس کی 90 دن کہتا ہے، لیکن اس کے اوپر کنڈونیشن آف ڈیلے یعنی توسیع میعاد، کنڈونیشن آف ڈیلے یعنی ڈیلے ہو جانے کی جو معافی ہے، سفیشینٹ گراؤنڈ تو آرٹیکل 3 لمیٹیشن ایکٹ اس پہ لگے گا ہی لگے گا، لیکن کنڈونیشن آف ڈیلے آرٹیکل 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ اپلائی ہوگا 90 دن سے اوپر اگر ہو گیا ہے، لیکن ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا کہ کیوں ڈیلے ہوا ہے، لیکن اپلائی ہوتا ہے آرٹیکل 5 جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے کا. سفیشینٹ گراؤنڈ دینی پڑے گی آپ کو کیوں آپ لیٹ آئے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی NLR 1993 CLJ پیج 60 کے اندر. اب رول آف کورٹ بنا کے ڈگری ایشو کروانے کا جو لمیٹیشن کا معاملہ ہے نا 178 سے آرٹیکل کا،
یہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اگر فریقین کے علاوہ ثالث رول آف کورٹ بنانے کے لیے اور ثالثی فیصلے کی بنا پر ڈگری ایشو کرنے کے لیے درخواست دے، دین آرٹیکل 178 کی 90 دن کی لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوگی، اور بعض حالات میں آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہو جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1993 MLD پیج 1258 کے اندر، اور یہی بات بعد میں ریوائو ہوئی 1999 CLC پیج ہے 1685 کے اندر۔ اس کے بعد جب بھی رول آف کورٹ بنانے کے لیے عدالت میں ثالثی فیصلہ جمع کروایا جاتا ہے تو اعتراضات داخل کرنا جو ہے، نوٹس ایشو ہو جاتا ہے پارٹیز کو، تو اگر اعتراض ہے کسی پارٹی کو تو 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اعتراض جمع کروائیں گے، اور وہ 30 دن کی جو لمیٹیشن ہے وہ آرٹیکل 158 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اعتراض جمع کروانا ہے، اور یہ 30 دن کا شمار اس دن سے ہوگا جس دن نوٹس وصول ہوا ہے، نوٹس کی تعمیل ہوئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی NLR 1990 SCJ پیج ہے 678 کے اندر۔ اب ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ثالثی فیصلے کی میعاد کیا ہے۔ اب ثالثی فیصلہ ایگزیکیوٹ کرنا یا ایشو کرنا، ثالثی فیصلہ ایشو کرنے کی میعاد جو ہے اس کے آرٹیکل 3 آربیٹریشن ایکٹ 1940 کہتا ہے کہ جس دن آربیٹریشن کی کاروائی یعنی ثالثی کی کاروائی کا آغاز ہوگا تو ثالث 4 ماہ اس تاریخ سے جس دن ثالثی کی کاروائی شروع ہوئی ہے اس کے 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے ثالثی فیصلہ ایشو کر دے گا، اوارڈ جاری کر دے گا۔ اگر نہیں کر رہا تو پھر اپلیکیشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ جان بوجھ کر ایک ثالث جو ہے وہ معاملے کو تعطل کا شکار کر رہا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی NLR 1990 UC پیج 396 کے اندر۔ لیکن ایک بات آ جاتی ہے، اس کی بھی ایکسیپشن ہے ایک۔ اب اس بات کی 4 ماہ کی جو لمیٹیشن ہے ثالثی کاروائی کا آغاز کر کے 4 ماہ کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی ایکسیپشن سیکشن 28 آربیٹریشن ایکٹ 1940 دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ثالثی عدالت معقول وجوہات کی بنا پر 4 ماہ کی جو لمیٹیشن ہے اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے کچھ معقول وجہ کی بنا پر۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے کیس لا میں جو رپورٹ ہوا تھا PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 811 کے اندر۔ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے حوالے سے جو رول آف کورٹ بنانا ثالثی فیصلے کا اور ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنانے کے بعد اس پہ اعتراضات داخل کرنا اور اس اعتراضات کو نپٹانے کے بعد اس ثالثی فیصلے کی بنا پر جو کمپیٹنٹ کورٹ سے ڈگری حاصل کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس تمام پروسیس کے بغیر
ثالثی فیصلہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور سیکشن 14، 15، 16 اور 17 آربیٹریشن ایکٹ 1940 ثالثی پروسیڈنگز کی روح ہیں، اسپرٹ ہیں، جس کے بغیر بہت اہم ہے اور اس کے بغیر نامکمل ہے آربیٹریشن ایکٹ 1940۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔